گڑیا، اگر آج آپ اللہ کی بات سن رہی ہے، اگر آپ کے دل میں بھی توبہ کا خیال آتا ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، تو رک جائے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہو، اور اس نعمت کا نام ہدایت ہے۔ ہم اکثر اللہ سے رزق مانگتے ہیں، صحت اور سکون، لیکن کبھی سوچا ہے اگر ہدایت نہ ہو تو یہ سب نعمتیں بھی انسان کو اللہ کے قریب نہیں لا سکتی۔ گڑیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی پر ظلم کرتا ہے، بلکہ جو بندہ سچے دل سے حق کو تلاش کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ کبھی غور کیا ہے کتنے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن مسجد نہیں جاتے؟ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں بدلتے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک آیات سن کر پوری زندگی بدل لیتے ہیں؟ گڑیا، فرق صرف ایک چیز کا ہے، ہدایت صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ دل کے بدل جانے کا نام ہے۔ جب اللہ کسی بندے پہ رحم فرماتا ہے نا، تو اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر وہی نماز جو پہلے بوجھ لگتی تھی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے، وہی قرآن جو پہلے صرف ایک کتاب تھا زندگی کا راستہ بن جاتا ہے، اور وہی آنسو جو دنیا کے لیے بہتے تھے اللہ کے خوف میں بہنے لگتے ہیں۔ گڑیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین کی سمجھ اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اسی لیے اگر آج آپ اللہ کی بات سننا پسند کرتی ہے، اگر آپ کو اپنے گناہوں پہ افسوس ہوتا ہے، اگر آپ بار بار اللہ کی طرف لوٹ کر آتی ہے، تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک خوبصورت شروعات ہو، لیکن یاد رکھے گڑیا، ہدایت مل جانا کافی نہیں، اسے سنبھال کے رکھنا بھی ضروری ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ ایک بندہ اللہ کے قریب ہو، اسی لیے وہ آہستہ آہستہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک نماز چھوڑ دی، پھر دوسری، ایک گناہ کو معمولی سمجھ لیا، پھر دوسرا، اور دیکھتے دیکھتے دل سخت ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ دیکھا، صحابہ اکرام اور نیک لوگ بھی ہدایت ملنے کے بعد اس پہ قائم رہنے کی دعا کرتے تھے، کیونکہ انسان اپنے عمل پہ نہیں اللہ کی رحمت پہ قائم رہتا ہے۔ اگر کبھی آپ کو لگے کہ آپ بہت گناہ گار ہیں تو مایوس نہ ہونا۔ ہدایت ہمیشہ کامل لوگوں کو نہیں ملتی، بلکہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی کمی کو مان لیتے ہیں اور سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں۔ آج ہی اپنے دل سے ایک دعا کرے، یا اللہ، اگر میرے دل میں ذرا سی بھی بلائی ہے تو اسے اپنی ہدایت سے بھر دے۔ یا اللہ، مجھے ایسا دل عطا فرما جو تجھے یاد کرے، تجھ سے ڈرے، تجھ سے محبت کرے، اور آخری سانس تک تیرے راستے پہ قائم رہے۔ اور یاد رکھے گڑیا، دنیا کی سب سے بڑی کامیابی امیر بن جانا نہیں، مشہور ہو جانا نہیں، بلکہ اس حال میں دنیا سے جانا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی ہدایت دے، اس پر ثابت قدمی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔